محترم ناظرین، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک پروگرام میں ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر موجود ہیں۔ اس میں ایک لڑکی ساحل ادیم سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 94% عورتیں جاہل ہوتی ہیں، آپ اپنے اس قول پر ہم سے معافی مانگیں۔ لڑکی کے سوال کو کسی اور جانے مڑ کر ساحل ادیم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو طاغوت کے معنی معلوم ہیں؟ لڑکی کا جواب ہوتا ہے کہ یہ لفظ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ساحل ادیم صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے، طاغوت کے معنی کیا ہیں۔ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا۔ شیطان گمراہوں کا سردار، بت، دیو، خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے والا، یہ سب طاغوت کے معنی ہیں۔ جو بھی ان معنی پر پورا اترے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کے لغوی معنی ہیں حد سے بڑھنا، کفر میں غلو اختیار کرنا۔ ہر وہ شخص جو نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اسے طاغوت یعنی سرکش کہتے ہیں۔ طاغوت کی جمع طواغیت آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تم نہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ طاغوتوں کی قسمیں اٹھاؤ۔ طواغی طاغیہ کی جمع ہے۔ طاغیہ ان بتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور اسی سے یہ عبارت ہے۔ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ طواغی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد وہ لوگ تھے جو کفر میں سرکشی اختیار کر چکے تھے، یعنی تمام حدوں کو عبور کر چکے تھے، اور یہ کفر کے بڑے بڑے سردار تھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے، متبوع جس کی اتباع کی جائے، یا مطاع جس کی اطاعت کی جائے، کے حوالے سے بندہ اپنے مناسب حد سے تجاوز کر کے جس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی طرف وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کے لیے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت کے بغیر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ یہ عالمی طواغیت جب آپ ان کے حالات پر غور کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ ان کو کیا مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر طاغوت کے عبادت گزار بن چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بجائے طاغوت سے فیصلہ کروانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر طاغوت کی اطاعت اور مطابعت اختیار کر لی ہے۔ اس اطاعت و اتباع میں بزرگوں، پیروں، بابوں اور آباء و اجداد کی غیر مشروط اطاعت و اتباع، یعنی وہ اطاعت و اتباع جو قرآن و سنت کے تابع نہ ہو یا جسے اختیار کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، بھی شامل ہیں۔ پس جس کی ایسی غیر مشروط اطاعت و اتباع اختیار کی گئی اور وہ اس پر خوش بھی ہوا یا ایسی اطاعت و اتباع کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہو تو وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طاغوت ایک عام لفظ ہے، ہر وہ چیز یا ذات جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس عبادت پر خوش بھی ہو، خواہ وہ معبود جس کی عبادت کی جائے یا متبوع جس کی اتباع کی جائے اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی جاتی ہو، وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ محمد حامد الفقی کہتے ہیں، سلف کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز طاغوت کے زمرے میں شامل ہے جو بندے کو اللہ کی عبادت، دین میں اخلاص اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روک دے یا اس کا رخ اس طرف سے دوسری طرف پھیر دے، خواہ اس میں کسی جن، شیطان یا انسان یا کسی درخت اور پتھر وغیرہ کا کردار ہو۔ اسی طرح وہ قوانین جنہیں قتل، چوری، ڈکیتی یا زنا وغیرہ کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی وضع کردہ حدود کے نفاذ کو روکنے، سود، زنا اور شراب وغیرہ کی حرمت کو لغو کرنے کے لیے انسان خود وضع کرتا ہے، اور وہ قوانین اسلام اور اس کے قوانین سے میل نہیں کھاتے بلکہ اس کے متضاد ہیں،
بلا شک و شبہ یہ سبھی قوانین بھی طاغوت کے زمرے میں شامل ہیں۔ بذات خود یہ قوانین بھی طاغوت ہیں اور ان کو وضع کرنے والے اور ان کو نافذ کرنے والے سبھی طاغوت ہیں۔ اسی طرح ہر وہ کتاب جو انسانی عقل کی تخلیق ہو اور وہ لوگوں کو اس حق سے روک رہی ہو جسے رسول اللہ لے کر آئے تھے، اس کتاب کو لکھنے والے کا خواہ ایسا مقصد ہو یا نہ ہو، وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طاغوت طغیان سے ہے۔ یہ ہر اس چیز کے استعمال کے لیے ہوتا ہے جو عقل سلیم، حق بات اور بندوں کے لیے اللہ عز و جل کے متعین کردہ راستے سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی متعین کردہ سنت سے رہنمائی لیتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ طریقہ جو اللہ کی طرف سے متعین کردہ نہیں ہے وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ ہر وہ بادشاہت جو اللہ کی بادشاہت سے اخذ کردہ نہ ہو اور ہر وہ حکم جو اللہ کی شریعت پر قائم نہیں ہے، اور اسی طرح ہر وہ سرکشی جو حق سے تجاوز کر جائے وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہبوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا اور نہ ہی ان کی عبادت کی تھی، بلکہ انہوں نے ان کی وضع کردہ شریعت کی اتباع کی تھی۔ صرف اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علماء اور راہبوں کے بندے قرار دیا اور ان کا نام مشرکین رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا۔ انہوں نے طاغوت یعنی سرکش اور حق سے تجاوز کرنے والی مقتدر طاقتوں کی بندگی اختیار کی۔ انہوں نے ان کی بندگی بمعنی رکوع سجود نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ان کی بندگی اختیار کی تھی۔ یہ بھی بندگی کے زمرے میں آتی ہے اور آدمی کو اللہ کی بندگی اور اس کے دین سے خارج کر دیتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طاغوت طغیان سے ہے اور طغیان حد سے تجاوز کرنے، ظلم اور سرکشی کے معنوی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اسے ناپسند نہ سمجھتا ہو وہ طاغوت ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بتوں کے لیے لفظ طواغیت استعمال فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طاغوت ہی طاغوت کے پجاریوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے اس شخص کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے لایا جائے اور وہ کتاب اللہ کے بغیر ہی فیصلہ کر دے۔ اسی طرح فرعون اور عاد کو بھی طاغوت کہا گیا تھا۔ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے خلاف سرکشی کرے اور اسے اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہو۔ اس کی پوجا یا تو اس کی زبردستی اور قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو، جو کہ اس کے پوجنے والوں کی دلوں پر چھائی ہوتی ہے، یا پوجنے والوں کی طرف سے اطاعت کے جذبے کے تحت کی جا رہی ہو۔ یہ معبود خواہ کوئی انسان ہو، شیطان ہو، بت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرنے والے حاکم کو خود اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے والا سرکشی اور ظلم میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز اور اعراض کر کے اسے جاہلیت کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے بدلنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ ایک اور جگہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ دیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے علاوہ ہر حکم جاہلیت کا حکم تصور ہوگا۔ آیات کریمہ اسی بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم کا طلبگار ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو جاہلیت کے احکام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔